کچھ بچے بہت ہی ضدی ہوتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، ایک بے صبرا پن اور ضد کا ایلیمنٹ ان کے اندر ہوتا ہے۔ بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پسندیدہ چیز کو فوری طور پر اس کے سامنے رکھ دیا جائے، اس کو مل جائے، اس نے جو بھی منہ سے نکال دیا وہ فوری طور پر اس کی بات کو مانا جائے۔ اور اس طرح کے ضدی بچے کی پرورش کرنا نا پیرنٹس کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ضد کا مطلب کیا ہے۔ ضد کا یہ مطلب ہے کہ جب بچہ یہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر اس کی پسندیدہ چیز اس کے سامنے رکھ دی جائے، اس کی بات فوری طور پہ مانی جائے، تو اس کو ضد کرنا کہتے ہیں۔ اور اکثر یہ پیرنٹس کی شکایت ہے، آج کل تقریباً اکثر ہی پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا ضد بہت کرتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، فوراً یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو بھی منہ سے نکال دیا وہ فوراً پورا کیا جائے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے ضد کیوں کرتے ہیں اور ماں باپ کا کہنا کیوں نہیں مانتے۔ تو آج کے ولاگ میں بچوں کی ضد کو ختم کرنے کے لیے 5 آسان طریقے آپ کو بتاؤں گی، جس سے ضدی بچوں کو ہینڈل کرنا ان کے پیرنٹس کے لیے بہت حد تک آسان ہو جائے گا۔ بینگ اے پیرنٹس، ان 5 باتوں پر عمل کر کے آپ اپنے بچوں کے اندر اس ضدی پن کو ختم کر سکتے ہیں اور ان کے اندر صبر کا ایلیمنٹ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو میں سمپل سا دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، چکن پلاؤ، اور ساتھ میں شامی بنا رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ چلیے ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں کچھ بچے ضدی کیوں ہوتے ہیں، یا تو ان کے اندر صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے یا پھر سیدھے سے پیدا ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ 2 وجوہات ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر صبر کو ختم کرنے کی۔ بچوں کے اندر آپ نے شروع سے ہی صبر پیدا ہی نہیں کیا ہوتا، اور جب بچہ آپ کو ضد دکھاتا ہے تو آپ بولتے ہیں کہ یہ ضدی بہت ہے، بدتمیز بہت ہے، بات نہیں سنتا۔ آپ نے بچپن سے ہی بچے کی یہ عادت ہی صبر کرنے کی نہیں ڈالی تو وہ صبر کہاں سے لے کر آئے گا؟ یہ پیدائشی طور پر بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ صبر کرنا ہم سکھایا جاتا ہے، صبر ڈیولپ کیا جاتا ہے بچوں کے اندر شروع میں۔ بچے کو بچپن سے جو بھی آپ اچھی اور بری عادتیں سکھا دیتے ہیں نا، بچہ وہی کرتا ہے، وہی سیکھتا ہے۔ بچہ بالکل ایک آپ یہی لگا لیں کہ ایک سیمنٹ کی طرح ہوتا ہے، جس طرح ایک گیلے سیمنٹ کی طرح اس کو آپ جو بھی شیپ دے لیں گے نا تو وہ سیمنٹ اسی چیز میں ڈل جاتا ہے۔ اسی طرح بچہ بھی ہوتا ہے کہ بچپن میں آپ نے جو بھی اس کے اندر اچھی یا بری عادتیں ڈیولپ کر دی نا، بچہ وہی فیوچر میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر بچہ ضدی ہو رہا ہے تو آپ اس میں بچے کی مسٹیک نکالیں۔ یہ سوچیں کہ کہیں نہ کہیں آپ نے پرورش میں، تربیت میں ایسی کوئی غلطی کر دیا کہ جس کی وجہ سے آپ کا بچہ اتنا ضدی ہے، اس کے اندر صبر نہیں ہے۔ تو بچوں کے اندر صبر پیدا کرنا نا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہ کتنی بڑی ایک صفت ہے انسان کی، ایک نیچر کی ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ اس کو صبر کرنا آنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے بچپن میں ہی اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ڈالی تو خود سوچیں کہ آپ نے کتنی بڑی چیز سے ان کو محروم رکھا ہے۔ اچھا، اکثر پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ اگر بچہ ضد کر رہا ہو تو اپنی جان چھڑوانے کے لیے یا تو فوری طور پر اس کی بات مان لیتے ہیں یا پھر کیا کرتے ہیں کہ مار پٹائی کر کے اس کو چپ کروا دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ دونوں ہی چیزیں آپ کے بچے کے لیے خطرناک ہیں۔ اگر آپ بچے کو مار رہے ہیں یا بچے کی فوراً ہی آپ بات سن رہے ہیں، اس کی پوری کر رہے ہیں، تو دیکھیں کہ آپ اس کے اندر صبر نہیں پیدا کر رہے بلکہ آپ اس کی ضد کا علاج کر رہے ہیں کہ اپنے سکون کے لیے آپ نے اپنے بچے کو چپ کروا دیا ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ فیوچر میں آپ کا بچہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے۔ تو چلیں بچے کے ضد کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے میں آپ سے کچھ پوائنٹ شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ ان پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے کے اندر بھی یہ ضد ختم ہو کے اس کے اندر بھی ایک صبر کا ایلیمنٹ پیدا ہوگا۔ تو پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، اپنے فوری طور پہ اپنے بچے کی بات نہیں ماننی۔ بچہ کسی بھی چیز کی ضد کر رہا ہے کہ مجھے یہ کھلونا میں نے لینا ہے یا میں نے اس جگہ پہ گھومنے جانا ہے، تو آپ نے فوری طور پہ اپنے بچے کی نہیں بات ماننی۔ آپ نے اس کو ٹال دینا ہے شام تک، بیٹا میں آپ کو یہ کام کر دوں گی یا میں کل پرسوں تک یہ کام کر دوں گی۔ اس طرح کیا ہوگا کہ اگر آپ بچے کے اندر اتنا، بچے کی فرمائش کے اندر اتنا وقفہ لے کے آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ بچے کے اندر صبر پیدا کر رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر نہیں مان رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا صبح سے شام ہونے دیں، شام کو میں آپ کی بات مان لوں گی۔ تو یہ صبح سے شام تک جتنے بھی گھنٹے گزرے ہیں، آپ اس میں اپنے بچے کی ایک تربیت کر رہی ہیں کہ اس کے اندر ایک صبر پیدا کر رہی ہیں کہ بچہ اپنی خواہش کے لیے انتظار کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ماما شام تک فری ہوں گی تو پھر مجھے یہ چیز دلا دیں گی، یہ کھلونا لے کے دے دیں گی یا گھمانے کے لیے باہر لے جائیں گی۔ تو یہ اس طرح آپ اپنے بچے کی تربیت ہی
کر رہی ہیں، اگر آپ فوری طور پہ بات نہ مان کے ایک اس کے اندر وقفہ دے رہی ہیں، ایک ٹائم دے رہی ہیں، تو بچہ صبر کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے آپ کا۔ اچھا، یہ ہر ٹائم آپ نے ٹالنے والا پروسیجر بھی نہیں رکھنا کہ آپ ہر بات پہ اس کو ٹال رہے ہیں، کبھی فوراً طور پہ بچے کی بات بھی مان لیں۔ یہ نہ بچے کو لگے کہ ماما کو تو میں جو بھی بول دوں ماما نے صرف مجھے ٹالنا ہی ہوتا ہے اور ماما اس وقت پورا بھی پھر نہیں کرتی۔ کبھی کبھی پہ فوراً مان لیا کریں، کبھی کبھی پہ بچوں کی تربیت کے لیے، ان کے اندر صبر لانے کے لیے اس کو ٹال دیا کریں، ایک وقت دیا کریں کہ بیٹا اس ٹائم نہیں، میں اس وقت تک آپ کی یہ بات پوری کروں گی۔ اچھا جی، جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے خود سے بچوں کو سرپرائز دینا ہے۔ سرپرائز کس طرح دینا ہے کہ اگر بچوں کو آئس کریم پسند ہے، چاکلیٹ پسند ہے یا کوئی بھی چیز پسند ہے، تو آپ نے سرپرائز کے طور پہ ان کو خود یہ بات بولنی ہے کہ بیٹا آج شام جب اسکول سے آپ واپس آؤ گے تو میں آپ کو چاکلیٹ لے کے دوں گی، یا اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ نے ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا تو میں شام کو آپ کو آئس کریم کھلاؤں گی یا اس جگہ لے کے جاؤں گی۔ آپ نے خود سے بچوں کو سرپرائز دینا ہے۔ پھر بچے یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کرے کہ آپ کا بچہ اسکول جانے لگے اور آپ نے یہ بول دیا کہ بیٹا جب واپس آؤ گے نا تو میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی یا آئس کریم کھلاؤں گی، تو بچہ اسکول کے وقت میں یہ سارا کچھ اس کے اندر ایک صبر ہوگا کہ شام کو جب میں گھر آؤں گا نا تو پھر میری ماما مجھے چاکلیٹ دیں گی یا آئس کریم لے کے دیں گی۔ آپ نے بچوں کو سرپرائز دینا، ان سے بات کر کے ان کو بتا کے کہ بچے اس چیز میں بھی انتظار کریں، ان کے اندر ایک صبر پیدا ہو۔ اچھا جی، جو تیسرا کام آپ نے کرنا ہے، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا بیٹا کوئی فرمائش کرتا ہے تو آپ نے یہ اس کو سکھانا ہے کہ بیٹا یہ آپ کی فرمائش تو پوری کرتی جائے گی لیکن آپ اس کو پہلے کماؤ۔ میں آپ کو یہ چیز لے دوں گی لیکن اس کے لیے آپ کو یہ محنت کرنی ہوگی۔ محنت سے کیا مطلب ہے کہ بیٹا ٹھیک میں آپ کی پسند کے آپ کو کھلونے لے دوں گی لیکن اس کے لیے آپ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں، آپ میرے ساتھ کچن میں کام کروائیں یا آپ اپنا بیڈ روم ٹھیک کریں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹاسک دے دیں کہ بیٹا ٹھیک ہے میں آپ کی فرمائش پوری کروں گی، شام تک پوری کر دوں گی یا دوسرے دن پوری کر دوں گی یا سنڈے کو پوری کر دوں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ میں کچھ ٹاسک دے رہی ہوں، کچھ کام دے رہی ہوں، آپ نے یہ پورے کر کے مجھے دکھانا ہے۔ اگر مجھے اچھے لگے تو پھر میں آپ کی یہ فرمائش پوری کروں گی۔ اگر بچہ آپ کے پاس فرمائش لے کے آ رہا ہے تو ریٹرن میں آپ بھی ان سے کچھ مانگ لیں۔ کچھ مانگنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کام کا کوئی ٹاسک دے دینا، ہوم ورک کا دے دینا، اچھے نمبروں کا دے دینا، کچھ بھی دے دیں، کچن میں اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس طرح کیا ہوگا، ایک تو بچے کی تربیت کرتے وقت آپ بچے کو چیزیں سکھا رہی ہیں، ڈسپلن سکھا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر صبر بھی لے کے آ رہی ہیں۔ اچھا جی، جو 4 نمبر پہ آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کچھ ایسی سٹوریز سنانی ہے جو آپ کی لائف میں اس طرح سے ریلیٹڈ ہو، صبر سے ریلیٹڈ ہو کہ بیٹا میں نے اس جگہ پہ یہ صبر کیا تھا تو مجھے یہ حاصل ہوا تھا، یا میں نے اس جگہ پہ مجھے میری بہت پسندیدہ چیز تھی لیکن میں نے ضد کرنے کے بجائے وہاں پہ صبر کیا تو پھر میرے پیرنٹس نے میرے ساتھ اس طرح سلوک کیا، میرا اتنا مجھے اس چیز کا فائدہ ہوا تھا۔ آپ نے ایسی کوئی سٹوری سنا دیں۔ آپ کی فیملی میں کوئی بھی ایسا ممبر ہے جو صبر پہ یقین رکھنے والا، صبر کرنے والا، اس کی کوئی بھی ایسی سٹوری سنا دیں۔ اس بچے کی بھی کوئی ایسی سٹوری سنا دیں، کسی بھی فیملی میں کسی بھی بچے کی جو ضدی ہو، بات نہ مانتا ہو کہ بیٹا وہ بات نہیں تھا مانتا، وہ ضدی تھا تو اس نے یہ نقصان اٹھایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچے کو کچھ ایسی سٹوریز سناتے رہا کریں یا ان کے ساتھ کچھ بھی ایسی مووی دیکھ لیا آپ نے جس سے وہ بچہ سیکھے۔ بچے زیادہ سننے سے زیادہ جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی سٹوریز بھی شیئر کرتے رہا کریں۔ اچھا جی، جو 5 پوائنٹ ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہی بات بولتی ہوں کہ بچے کہنے سے زیادہ آپ کے اعمال سے سیکھتے ہیں۔ بچے پیرنٹس کے بولنے سے زیادہ، ان کے لفظوں سے زیادہ ان کے اعمال سے سیکھتے ہیں۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کے بچوں نے بھی سیم ویسا ہی کرنا ہے۔ اگر باپ ماں پہ چیخ رہا ہے کہ کھانا جلدی نہیں بنا، یا میرے کپڑے ابھی تک پریس نہیں ہوئے، یا یہ کام تم نے ابھی تک کیوں نہیں کیا، آپ چیخ رہے ہو اپنی بیوی پہ بچوں کے سامنے، تو بچے سیم ویسا ہی کریں گے۔ اگر ان کی ماں ان کے باپ سے اس چیز پر ناراض ہو رہی ہے کہ میں نے یہ چیز لینی اور میں نے فوراً مجھے یہ چیز دلائی، میں نے فوراً شاپنگ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، تو بچے اپنی ماں کی طرف دیکھ کے یہ چیزیں سیکھیں گے کہ ماما نے ضد کی تھی، ماما نے غصہ کیا تھا تو بابا نے اس کو یہ چیز دلا دی ہے، ہم بھی ضد کریں گے، غصہ کریں گے تو بابا ہمیں بھی یہ چیز دلا دیں گے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے جیسا آپ کریں گے آپ کے بچے بھی سیم آپ کو دیکھ کے ویسا ہی کریں گے۔ اگر آپ صبر تحمل کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں گے، چیخیں گے نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہائپر نہیں ہوں گے تو آپ کے بچے بھی اس طرح نہیں کریں گے۔ کہنے کو تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں لیکن یقین کریں کہ اگر آپ ان پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو اپنے بچوں کے اندر ایک تبدیلی نظر آئے گی۔
آپ کے بچے اگر ضدی ہیں تو یہ سوچیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کی پرورش میں، آپ کی تربیت میں کہیں نہ کہیں تو مسٹیک ہو رہی ہے کہ بچے اس طرح ضدی بن رہے ہیں، آپ کا کہنا نہیں مان رہے، آپ کی بات نہیں سن رہے۔ اپنے بچوں کو بٹھا کے ان سے بات کرنے کی کوشش کیا کریں، ان کے پرابلمز کو سولو کرنے کی کوشش کیا کریں، نہ کہ ہر ٹائم شکایت کر کے خود کو اور اپنے بچوں کو ڈی موٹیویٹ کیا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔